پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور مزیدار کہانی پڑھیں گے، ہرنی کی دعا۔ اس کہانی کو آپ کسی بھی امتحان میں اردو کے پیپر میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ ہرنی کی دعا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سبکتگین اپنے فرائض سے فارغ ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور شکار کی غرض سے قریبی جنگل کی طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تازہ ہوا کے جھونکوں سے سبکتگین کی طبیعت ہری ہو گئی۔ جلد ہی وہ جنگل کے اس حصے میں پہنچ گیا جدھر زیادہ شکار ملنے کی توقع تھی۔ گھوڑا دوڑا دوڑا کر وہ تھک گیا، مگر اسے کوئی بھی شکار نظر نہ آیا۔ اب شام کا وقت قریب تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے واپسی کی راہ اختیار کرنا پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کی حدود سے باہر نکلنے کے سفر پر گامزن ہو گیا۔ ابھی وہ جنگل سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سبکتگین شکار کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ فوراً ہرنی کا شکار کرنے کے لیے گھوڑے کو ہرنی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ شکاری کو دیکھ کر ہرنی گھبرائی اور دوڑ پڑی۔ ہرنی کا بچہ اس قابل نہ تھا کہ وہ بھاگ سکتا، چنانچہ سبکتگین کے ہاتھ صرف ہرنی کا بچہ لگا۔ اس نے خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر سمجھا کہ ہرنی نہیں تو ہرنی کا بچہ ہی صحیح۔ اس نے ہرنی کے بچے کو پکڑ کر رسی سے باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف چل نکلا۔ اپنے بچے کے پکڑے جانے کے غم میں پریشان ہرنی بھی سبکتگین کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب گھوڑا جنگل کی حدود سے نکلنے لگا تو سبکتگین کی پیچھے آتی ہوئی ہرنی پر نظر پڑی۔ اس کو پریشان ہرنی کی حالت پر رحم آیا۔ اس نے سوچا کہ اپنے بچے کے بغیر ہرنی تکلیف میں مبتلا رہے گی۔ کچھ سوچ کر سبکتگین گھوڑے سے نیچے اترا، ہرنی کے بچے کو کھولا اور اسے اپنی ماں کے پاس جانے دیا۔ بچہ ماں سے دوبارہ مل کر بہت خوش ہوا۔ ہرنی نے بچے کو پیار کرنا اور چاٹنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی ہرنی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی، جیسے دعا مانگ رہی ہو کہ خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے میرے بچے کی جان بخش دی۔ سبکتگین کچھ دیر ادھر کھڑا رہا اور ماں اور بچے کی محبت سے محظوظ ہوتا رہا۔ اب ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن بھر شکار کی تلاش میں تھکا ہارا سبکتگین بستر پر لیٹتے ہی نیند کی گہری وادی میں اتر گیا۔ نیند کے دوران خواب میں ایک بزرگ نمودار ہوئے اور اس کے ہرنی اور اس کے بچے کو جدا نہ کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ بزرگ نے سبکتگین کو یہ بھی بتایا کہ اچھے سلوک سے متاثر ہو کر ہرنی نے اس کے حق میں دعا کی تھی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ سبکتگین کو خوشخبری سنائی گئی کہ وہ اور اس کی اولاد ایک مدت تک غزنی پر حکومت کریں گے۔ بزرگ یہ خوشخبری سنا کر رخصت ہو گئے تو سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خواب کے واقعے پر غور کیا لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ یوں تو وقت کے ساتھ اکثر خواب بھول جایا کرتے ہیں، لیکن سبکتگین کو یہ خواب زندگی بھر نہ بھول سکا، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ حاکم غزنی فوت ہوا اور سبکتگین کے سر پر تاج سجا کر اسے غزنی کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ ہرنی کی دعا نے واقعی اس کی زندگی بدل دی تھی اور خواب میں بزرگ کی دی گئی خوشخبری سچ ہو چکی تھی۔ اس کہانی سے اخلاقی سبق یہ ملتا ہے، نیکی کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی یا نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ Thanks for watching.
Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.